بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ یہ 13واں بند اور آخری بند، اس کے ہم نے حصے کیے تھے 4۔ تیسرے حصے میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے جسے آپ رہنما بنا سکیں اپنا، جسے دوسرے لفظوں میں مرشد کہا جاتا ہے، جو آپ کی رہنمائی کر سکے آپ کے دنیا دین اور دنیا کے ہر کام میں۔ تو اس میں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص میسر نہ آ سکے تو پھر ایسے کرو کہ پہلا تو کام یہ کرو کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ سب کچھ میرے اسلاف کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سنیں، اسے پڑھیں، اور پھر دوسرا اس سے اگلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیر رومی کو رفیق راہ بنا لیں، اور اس کی وجوہات بھی بتائی انہوں نے کہ پیر رومی حقائق دان ہے۔ پیر رومی چھلکے سے گزر کر مغز تک پہنچتے ہیں، اندرونی بات کہتے ہیں، اندرونی راز جانتے ہیں، اسرار جانتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے سفر کا رفیق سفر بنا لیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ رومی کو لوگوں نے پڑھا تو ہے، لیکن رومی کہنا کیا چاہتے ہیں، رومی کے کلام کی گہرائی تک پہنچنے کی ہمت بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں نے اس پہلو پر بہت کم لوگوں نے سوچا ہے کہ رومی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رومی کے کلام سے رقص بدن تو سیکھ لیا، وہ رومی کے کلام کو پڑھتے ہیں، رومی کی شاعری کو پڑھتے ہیں اور جھومتے ہیں، جسے رقص بدن کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے انہوں نے، لیکن اس کلام کے ذریعے انہوں نے رقص روح یا رقص جان نہیں سیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ شرع او کردند و اورا کس ندید معنی او چوں غزال از مارمید۔ انہوں نے رومی کے کلام کی شروحات تو کی ہیں، وضاحتیں تو کی ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ رومی کہنا کیا چاہتے ہیں، رومی کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ کلام کی شرح کی ہے لوگوں نے، خود رومی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کا معنی اور حقیقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ایسے چھوٹ گئی جیسے کسی ہرن کی رسی چھوڑ دی جائے تو بھاگ جاتا ہے۔ رقص تن از حرف ہوا مختند چشمرا از رقص جاں بردختند۔ لوگوں نے رومی کے کلام سے رقص تن سیکھ لیا ہے۔ رقص تن تو سیکھا ہے، لیکن رقص جان سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ رقص کیا ہوتا ہے؟ انسان رقص میں کب آتا ہے، یا وہ کون سی ایسی حالت ہے انسان کی جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ جھوم جائے؟ تو ظاہر ہے انسان جھومتا اسی وقت ہے جب اسے کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، یا جب اسے کسی ایسے کام کے بارے میں خوشخبری دی جاتی ہے جس کے مکمل ہونے کا وہ منتظر تھا۔
یعنی کوئی بھی خوشی کی خبر، کسی کام کی تکمیل کی خبر جب اس کو دی جاتی ہے، خوشخبری کوئی دی جاتی ہے، تو وہ بے اختیار جھوم جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا غم، اس کا دکھ، اس کی پریشانی دور ہو گئی ہے، اب وہ جھوم گیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ لوگ ایسا تو کر رہے ہیں کہ ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں، مثنوی پڑھتے ہیں تو جھومتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اور آپ سب نے دیکھا ہے رقص رومی جسے کہا جاتا ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ان کے مرید۔ لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے کہ انہوں نے روح کو رقص میں لانے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ رومی کا کلام پڑھ کر ان کی روح، ان کی جان رقص میں آ گئی ہو۔ یعنی روح کو اطمینان حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اس کا کلام پڑھ کے روح کے تمام، دل کے تمام شکوک، شبہات، دکھ، درد، خیالات دور کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا رومی کا کلام پڑھ کے روح کو کیسے سکون ملتا ہے کہ روح خوشی سے جھوم جائے کہ میرے سارے دکھ دور ہو گئے ہیں؟ روح کو کیسے خوشخبری ملتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بہت کم، ایسا بہت کم ہوگا، لوگوں نے اس طرف توجہ بہت کم دی ہے۔ تو رومی کے کلام سے لوگوں نے یہ تو سیکھ لیا ہے کہ اس کے کلام کو پڑھ کے، سن کے جھومنا کیسے ہے، رقص کیسے کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سیکھ سکے کہ اس کے کلام کو پڑھ کر اس کلام کی گہرائی میں کیسے اترنا ہے، اور اس کے کلام کو پڑھ کے روح کو کیسے سکون دینا ہے، روح کا اطمینان اس کا کلام پڑھ کے کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انکار نہیں ہے، جسم کے رقص کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جسم کی بجائے روح کو رقص میں آنا چاہیے۔ یعنی رقص میں نے کیا کہا ہے کہ رقص تو یہاں ظاہر ایک کیفیت ہے، اور یہ جب انسان کوئی ایسی خبر سنتا ہے جس میں اس کے لیے خوشخبری ہوتا ہے تو وہ جھوم جاتا ہے، رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، مست ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کا غم دور ہو گیا، پریشانی دور ہو گئی ہے، اس وقت انسان رقص کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رقص کرنا گناہ ہے یا حرام ہے یا جسم کو رقص میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اصل جو ایک مرد مومن کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کی اصل منزل ہے نا، وہ جسم کا رقص نہیں ہے بلکہ روح کا رقص ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ، صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن، صلہ اس رقص کا ہے درویشی و شہنشاہی۔ بدن کا رقص ہے ایک، اور ایک روح کا رقص ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بدن کا جو رقص ہے نا، ڈانس جو ہے نا بدن کا، جسمانی رقص، یہ یورپ کے لیے ہی چھوڑ دو، اس میں انہی کو مصروف رہنے دو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو جچتا نہیں ہے یہ، کیونکہ ضرب کلیم اللہ جو ہے نا وہ بدن کے رقص سے نہیں ملتی ہے، وہ حاصل ہوتی ہے اس وقت جب انسان کی روح وجد میں آتی ہے، روح رقص میں آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بدن کا رقص جو ہے نا، اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ تشنگی کام ہوتے ہیں، انسان کی آرزو، انسان کی خواہش، غلط قسم کی خواہشیں جو ہیں وہ ان کی مزید پیاس لگتی ہے، انسان کی خواہشات، رغبات جو ہیں یہ مزید بڑھتی ہیں، یہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اور بدن کے رقص کا صلہ کیا ملتا ہے انسان کو کہ انسان کی خواہشیں بڑھتی ہیں، انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں، اس کی رغبات بڑھتی ہیں، اس کی آرزویں بڑھتی ہیں۔ کام و دہن، اس سے کیا ملتا ہے کہ انسان کی ظاہری خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، ظاہری آرزویں پوری ہوتی ہیں،
لیکن صلہ اس رقص کا ہے، جب روح وجد میں آ جائے، روح رقص میں آ جائے، تو پھر انسان کو کیا ملتا ہے؟ درویشی ملتی ہے، شہنشاہی ملتی ہے۔ انسان جو ہے یعنی اس رقص کا صلہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں مزید گھس جاتا ہے، اس کی خواہشوں کا دائرہ مزید بڑھ جاتا ہے، اس کی آرزویں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اس رقص کا صلہ یہ ہے، یعنی روح کے رقص کا صلہ یہ ملتا ہے، اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ انسان کو درویشی ملتی ہے، انسان کو بے پرواہی ملتی ہے، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، بے پرواہ بن جاتا ہے، خواہشات اور رغبات سے، شہوات سے وہ جب آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، پھر وہ شہنشاہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو پھر کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رومی کے کلام سے بھی لوگوں نے زیادہ سے زیادہ یہی فائدہ اٹھایا ہے کہ اسے پڑھو، گنگناؤ اور جھومو، رقص کرو۔ رقص تن در گردش آرد خاک رہا، رقص جاں برہم زند افلاک رہا۔ رقص تن سے کیا ہوتا ہے؟ رقص تن سے خاک گردش میں آ جاتی ہے، یعنی انسان کا جسم جو خاک کا بنا ہوا ہے۔ رقص تن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ گردش میں آتا ہے، صرف یہ جسم انسان کا جو ہے یہ گردش میں آتا ہے، یہ گردش کرتا ہے۔ لیکن روح کے رقص میں کیا ہوتا ہے؟ روح کے رقص کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اس سے افلاک گردش میں آ جاتے ہیں، یہ افلاک کو گردش میں لے آتا ہے۔ تو افلاک کی جو فلک ہے، ہماری جتنی بھی شاعری ہے، ادب ہے، اس میں زمین پر جتنے بھی حادثات، واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کا تعلق گردش افلاک کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب افلاک گردش میں آ جاتے ہیں، افلاک جھوم جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اصل میں انقلاب پھر آتا ہے، انسان کی اندر بھی انقلاب پھر آتا ہے، اور زمین میں بھی انقلاب آتا ہے۔ روح رقص میں آ جائے، جان رقص میں آ جائے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے، افلاک جھوم جاتے ہیں، افلاک گردش میں آ جاتے ہیں۔ اور تن کے رقص میں صرف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مٹی جس کا جسم بنا ہوا ہے یہ گردش میں آ جاتی ہے، بس۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ نے پیر رومی کو رفیق راہ بنا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ رومی کے کلام کی گہرائی میں ڈوبیں اور دیکھیں کہ اس کے کلام میں ہماری روح کے لیے کیا خوراک ہے، ہمارے دل کے لیے کیا غذا ملتی ہے اس کے کلام سے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں، علم و حکم از رقص جاں آید بدست، ہم زمین ہم آسماں آید بدست۔ روح جب رقص میں آ جاتی ہے نا تو پھر انسان کو علم ملتا ہے۔ علم یہ حکم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، حکم کا معنی حکم یعنی حکومت بھی ہوتا ہے اور حکمت بھی، اور اسے حکم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب حکم پڑھیں گے تو حکمت کی جمع ہو جائے گی، حکمت کی جمع۔ علم اور حکمتیں، علم اور دانائی حاصل ہوتی ہے اس وقت جب انسان کی روح رقص میں آتی ہے، جب اس کی چوٹ، اس رومی کے شعر کی جب چوٹ جب روح پر پڑتی ہے، روح متاثر ہوتی ہے نا، پھر انسان کو علم ملتا ہے، انسان علم سے بہرہ ور ہو جاتا ہے، پھر اصل علم اس وقت حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے ہاتھ حکمت آتی ہے، دانائی آتی ہے، پھر انسان کے ہاتھ حکومت آتی ہے۔ علم و حکم یا علم و حکم ہاتھ آتے ہیں از رقص جان کے
رقص سے، روح کے رقص سے، اور زمین و آسمان بھی ہاتھ میں آتے ہیں روح کے رقص کے ساتھ۔ پھر انسان بادشاہ بنتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ شہنشاہ بن جاتا ہے، پھر زمین و آسمان اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ اس کا ہو گیا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا، تو پھر زمین بھی اس کا اور آسمان بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ علم و حکم از رقص جہاں آید بدست، یا علم و حکم از رقص جہاں آید بدست، ہم زمین و آسمان آید بدست، فرد از و صاحب جذب کلیم، ملت از و وارث ملک عظیم۔ رقص جان جب فرد میں آتا ہے نا، جب ایک فرد کی روح متاثر ہوتی ہے نا اس کلام سے، رومیہ کے کلام سے جب کوئی کسی ایک فرد کی روح متاثر ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس جذبے کا اور ان جذبات کا وارث بن جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جذبات اور جذب کا وارث بن جاتا ہے۔ جس طرح وہ کھینچے چلے گئے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں آواز دی طور سینا میں، تو وہ چلے گئے تھے، کھینچتے چلے گئے تھے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، چلے گئے وہاں، تو پھر وہاں انہیں احکام 10 وہ احکام ملے۔ اس طرح کا جذب اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے جب اس کی روح رقص میں آ جاتی ہے۔ اور اگر رقص میں آ جائے روح ملت کی، قوم کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ملت از و وارث ملک عظیم، تو پھر ملت اس رقص کی وجہ سے، اس رقص کی برکت سے ملک عظیم کی وارث بن جاتی ہے۔ قوم کی روح متاثر ہو جائے، جب قوم کی روح رقص میں آ جائے تو وہ وارث ملک عظیم بن جاتی ہے، وہ سلطنت کی وارث بن جاتی ہے۔ فرد اگر اس سے متاثر ہو جائے تو وہ وارث جذب کلیم بن جاتا ہے، اس کو وہ جذبہ مل جاتا ہے اور اس کو وہ جذب مل جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یعنی وہ کہتے ہیں، خلاصہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مولانا روم کو اپنا رفیق راہ بنائیں، رفیق سفر بنائیں، کیونکہ وہ حقیقت جانتے ہیں، مغز تک ان کی رسائی ہے، حقائق تک ان کی رسائی ہے۔ وہ چھلکے سے آگے گزر گئے۔ جب وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو پھر یہ راہ، جسے راہ شریعت کہا جاتا ہے، راہ طریقت کہا جاتا ہے، وہ رستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس رستے میں آنے والے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں، مولانا روم جب آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو پھر وہ جتنے بھی نشیب و فراز ہیں ان سب سے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ پار کرا دیں گے۔ جتنی بھی راہ کی مشکلات ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، وہ ان رکاوٹوں سے، ان مشکلوں سے آسانی کے ساتھ آپ آگے گزر جائیں گے، انہیں عبور کر جائیں گے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ مولانا روم کا کلام پڑھ کر صرف جھوما ہی نہ جائے، صرف رقص ہی نہ کیا جائے بدن کا، بلکہ اس کی گہرائی میں جا کر ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہماری روح اس سے متاثر ہو جائے، وہ ہمارے دماغ کا یا جسم کا سامان بن کر نہ رہ جائے، بلکہ ہمارے دل کا اور ہماری روح کا سامان بن جائے وہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری جان روح میں رقص میں آئے، ہماری روح رقص میں آئے، لیکن کہتے ہیں رقص جاں موختن کارے بود، غیر حقرہ سوختن کارے بود، لیکن کہتے ہیں کہ مرحلہ کچھ مشکل ہے۔ رقص جاں موختن کارے بود، کارے بود یہ نکرہ ہے۔ جب نکرہ ہوتا ہے نا تو اس میں موقع محل کی مناسبت سے
کوئی بھی اس کی صفت وہاں اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ روح کا رقص جو ہے کار بود ہے بہت مشکل کام، ایک بہت بڑا کام ہے. رقص چاں آموختن، روح کے رقص کو سیکھنا، روح کا رقص سیکھنا کار بود بہت مشکل کام ہے، کوئی بہت بڑا کام ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے جی، بہت مشکل مرحلہ ہے جی. مرحلہ مشکل کیوں ہے جی؟ غیر حق را سوختن کار بود، غیر حق را، غیر اللہ کو سوختن جلا دینا بہت مشکل کام ہے. روح کو متاثر کرنا رومی کے کلام سے، رومی کا کلام اس طرح پڑھنا کہ ہماری روح متاثر ہو جائے، ہمارا دل متاثر ہو جائے اور پھر ہمارے اندر ایک انقلاب آ جائے. کہتے ہیں کام بہت مشکل ہے. بہت مشکل کام اس لیے ہے کہ جب آپ کی روح متاثر ہوگی، حق اور حقیقت جب پہنچے گا روح تک، تو پھر آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی. آپ موحد بن جائیں گے، حقیقی موحد. اور جب انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا، جب اس کی روح حقیقت تک، جب اس کی روح متاثر ہو جائے گی انسان کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر غیر اللہ جتنے بھی ہیں نا، غیر حق جو کچھ بھی ہے، وہ اس کے دل سے، اس کے دماغ سے، اس کی یاد سے ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا، سب کچھ نکل جائے گا. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا. اب دنیا کے جتنے بھی جھیڑے اور دنیا کے جتنے بھی بکھیڑے ہیں نا، وہ ان سے آزاد ہو جائے گی. اور دنیا کے جمیلوں سے نکلنا، دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھڑانا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. روح کو رقص سکھانا اس لیے مشکل ہے کہ غیر اللہ کو جلانا بہت مشکل کام ہے، غیر اللہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. تو جو کچھ بھی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، یہ غیر اللہ ہے، یہ غیر حق ہے. اور غیر اللہ کی صفت یہ ہے کہ انسان اس میں جب پاؤں رکھ دیتا ہے تو پھر گھستا ہی چلا جاتا ہے اندر اس کے، پھر مرتے دم تک جان نہیں چھڑا سکتا غیر اللہ سے. غیر حق را سوختن کار بود، غیر حق کو جلانا بہت مشکل کام ہے. یعنی اس میں پہلے میں تو بتا دیا دعویٰ ہے کہ رقص تن آموختن کار بود، رقص جاں آموختن کار بود، روح کو رقص سکھانا بہت مشکل کام ہے. اس لیے مشکل کام ہے کہ غیر اللہ کو جلا دینا، غیر اللہ کے خس و خاشاک کو پھونک دینا مشکل کام ہے. تاج نارے حرص و غم سوزد جگر، جاں برق اندر نہ آید اے پسر. غیر اللہ کو جلانا اس لیے مشکل ہے کہ انسان پتلا ہے. انسان کو دو چیزیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. انسان پتلا ہے حرص کا اور غم کا. تاج نارے حرص و غم، ترجمہ اس طرح ہے، جب تک حرص اور غم کی آگ، جب تک حرص اور غم کی آگ سوزد جگر
جگر کو جلاتی رہتی ہے، جگر کو جلاتی ہے۔ جہاں برق سندر نہ آید اے پسر، اے بیٹے اس وقت تک جان رقص میں نہیں آ سکتی، روح رقص نہیں کر سکتی۔ تو 2 رکاوٹیں بتائی ہیں، روح کے رقص میں نہ آنے کی 2 وجہ بتائی ہیں، 2 رکاوٹیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے روح رقص میں نہیں آتی۔ نمبر 1 حرص، حرص کی اضافت کر دی ہے انہوں نے نار کی طرف، نار حرص اور نار غم، آتش حرص اور آتش غم۔ جب تک انسان حرص کی آگ میں جلتا رہتا ہے اس وقت تک اس کی روح متاثر نہیں ہو سکتی، روح جو ہے اس کی رقص میں نہیں آ سکتی ہے، روح اس کی مطمئن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک روح جو ہے اس کی غیر اللہ کے شکنجے سے باہر نہیں آ سکتی ہے، غیر اللہ کی قید سے نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، کہتے ہیں کہ تاز نار حرص و غم سوزد جگر، جاں برق سندر نہ آید اے پسر۔ جب تک حرص اور غم کی آگ میں جگر جلتا رہتا ہے یا جلتا رہے گا اس وقت تک روح رقص میں نہیں آئے گی، روحانی سکون نہیں ملے گا، روح متاثر نہیں ہوگی اس وقت تک۔ حرص کے ساتھ بھی انہوں نے نار کا لفظ استعمال کیا ہے، نار حرص، اور غم کے ساتھ بھی نار کا لفظ استعمال کیا ہے، آتش حرص اور آتش غم۔ دعویٰ یہ ہے کہ جب تک انسان میں حرص رہتی ہے، جب تک انسان حرص کا بندہ رہتا ہے، جب تک انسان حرص کے حصار میں جکڑا ہوا رہتا ہے اس وقت تک اس کی روح بیدار نہیں ہو سکتی، وہ روحانیت کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے۔ حریص انسان، حرص کا بندہ انسان روحانیت کے رستے پر نہیں چل سکتا ہے، اس کی روح جو ہے بیدار نہیں ہو سکتی، اس کی جان یا اس کی روح رقص میں نہیں آ سکتی۔ اور فرمایا کہ یہ روح جو ہے نا، حرص جو ہے نا، حرص کی تاثیر نار حرص، حرص کی تاثیر آگ کی سی ہے، حرص کی تاثیر یا حرص کا اثر معمولی نہیں ہوتا ہے بلکہ آگ کا سا اثر ہوتا ہے، آگ کی سی تاثیر ہوتی ہے۔ جس طرح آگ جلا دیتی ہے جس چیز کو بھی لگے، جو بھی اس میں ایندھن ڈالا جائے، اس طرح حرص انسان کی تمام روحانی اقدار کو جلا دیتی ہے، پھونک دیتی ہے۔ تو اس ضمن میں 1-2 حدیثیں میں پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے، خود تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کے اندر سے 2 چیزیں جوان ہو کر باہر جھانکنا شروع کر دیتی ہیں، وہ اس کے اندر سے 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں اور باہر آتی جاتی ہیں جوان ہو کر۔ خود بوڑھا ہوتا جاتا ہے ابن آدم اور اس کی 2 خصلتیں، 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص علی العمر۔ نمبر 1 حرص علی العمر۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو عمر کے بارے میں حرص ہے وہ جوان ہوتی جاتی ہے۔ یہ حرص
یعنی اگر اس کو محسوس ہو جائے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو اس کو ہاتھ پاؤں کی پڑ جاتی ہے. اب اس کے چکر شروع ہو جاتے ہیں حکیموں کی طرف، میڈیکل سٹور، ہاسپٹل. ایک ہی ہرس ہوتی ہے کہ کسی طرح میں بوڑھا نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اور چلا نہ جائے، بات بھی نہ کی جائے، ہائے ہائے کر کے اٹھے. ٹھیک ہے، 3-4 قسطوں میں اٹھے تو پھر بھی کہتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں. یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں بوڑھا ہوں یا بوڑھا ہو رہا ہوں. ایک تو دعویٰ یہی کرتا رہتا ہے کہ بھائی میں ابھی مجھے کچھ نہیں ہوا، خیر صلی اللہ علیہ، ابھی میں جوان ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہرس یہی ہوتی ہے کہ کاش بڑھاپا نہ آ جائے، لیتا ایام الشباب یعود، کاش کہ جوانی کے دن واپس آ جائیں، کاش کہ میں اسی طرح جوان ہی رہوں. اور اپنی اس جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا بھر کی وہ دوائیاں کھاتا کروں. کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ بدبختی ہے ابن آدمی کی، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، یحرم ابن آدم، خود تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص علی العمر والحرص علی المال، اور دوسرا الحرص علی المال والحرص علی العمر. ترتیب الٹی کی تھوڑی سی. الحرص علی المال، مال کی حرص بڑھتی جاتی ہے، جوان ہوتی جاتی ہے، اور عمر کی حرص بڑھتی جاتی ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں سوچتا کہ اب میری خوراک، بھوک میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے، اب میرا معدہ کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، جگر کمزور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جسم کے باقی جو اس کے قوا ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، ہیوی سے ہیوی، سخت سے سخت غذا کھانی چھوڑتا نہیں، کھاتا رہتا ہے. تو جب تک اس کو یہ خوف لاحق نہ ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا یہ چیز کھا کر، وہ چھوڑتا نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں نے مال کمانا ہے. وہ بوڑھا اس لیے نہیں ہونا چاہتا کہ پیسہ جو ہے، پیسہ کمانا ہے، میں نے پیسہ جوڑنا ہے، مال کمانا ہے. اور مال اس لیے کمانا ہے کہ میں نے کھانا ہے، جوان رہنا ہے. ایک تو یہ حصہ اس کی جوان رہتی ہے، ہمیشہ جوان ہوتی جاتی ہے. بوڑھا ادھر یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور ادھر یہ حصہ بڑھتی جاتی ہے کہ مال اور آنا چاہیے، پیسہ اور آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ دن جو ہیں جوانی کے یہ سدا رہنے چاہیے، مجھے پھر جوان ہو جانا چاہیے، صحت اسی طرح رہنی چاہیے. بوڑھا ہوتا مرتا بھی پھر وہ پیسے ہی گنتا مرتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی بدبختی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر نہیں دے رہے ہیں، کہ یہ کوئی تاریخ نہیں بتا رہے ہیں کیسے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام ظاہر ہے یہ کوئی انسانی حقیقت کی خبر نہیں دے رہے ہیں. اس سے مقصد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے. دوسری حدیث اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، آپ نے فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، فی حب الدنیا و طول العمل. بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے ہمیشہ. لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں جوان ہی رہتا ہے. دل نہیں بوڑھا ہوتا، دو چیزوں کے بارے میں اس کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. نمبر 1 الحرص فی حب الدنیا و طول العمل. نمبر 1 دنیا کی محبت. نمبر 2 طول عمل. امید کی لمبائی، یہ لفظی معنی ہے، لمبی امید، لمبی امیدیں. بوڑھے آدمی کا دل لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین،
بوڑھے آدمی کا دل جسم بوڑھا ہو گیا لیکن دل دو چیزوں کے بارے میں جوان ہی رہتا ہے. دنیا کی محبت میں وہ دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کہ چلو اب اس کی قوت تھوڑی سی کم ہو جانی چاہیے، اس کی جو کیپیسٹی کچھ کم ہو جانی چاہیے، یہ کم نہیں ہوتی کبھی بھی. اور نمبر 2 طول عمل، اس کی امید کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، امیدیں بڑھتی ہی جاتی ہیں. جوں جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی امیدیں توں بڑھتی جاتی ہیں، اس کے آرزویں بڑھتی جاتی ہیں. طول لکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ طول فرمایا ہے، ربڑ کی طرح طویل ہوتی جاتی ہیں، اس کے ارمان بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب منزل اس کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ اب عمر ختم ہو رہی ہے، اب تیاری کرنی چاہیے، چلنے کی فکر کرو بابا، ہونا تو ایسا چاہیے. لیکن بابا چلنے کی فکر نہیں کرتا ہے، اس کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں پھر. اور دنیا کی محبت جو ہے نا وہ اس میں اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوطی سے پکڑتا ہے دنیا کے دامن کو. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مزید پیار کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کی گھر میں لڑائیاں انہی چیزوں پر ہوتی ہیں کہ یہ چیز ایسے کیوں ہو گئی ہے میری، یہ چیز میری ایسے کیوں ہو گئی ہے، یہ چیز میری ایسے کیوں ہو گئی ہے، یہ میرے دادا نے لے کر دی تھی مجھے، اس کو کیوں چھیڑا ہے، یہ ٹھیک ہے نا، آج کل یہ ملتی نہیں ہے، اس کو کیوں توڑا ہے، یہ آج کل بڑی مہنگی ملتی ہے، اس کو کیوں خراب کیا ہے، یہ تو اب ملتی نہیں ہے، اس کو کیوں چھیڑا ہے. تو اب اس کی لڑائیاں گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ انہی چیزوں پر ہوتی رہتی ہیں. اور پھر وہ ہر چیز کو چمٹتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ چمٹتا ہے. دنیا کی محبت جو ہے وہ اور گہری ہو جاتی ہے، اور امیدیں آرزویں اس کی امیدوں آرزوؤں کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ حرص ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک حرص کی آگ جو ہے نا جگر کو جلاتی رہتی ہے، جب تک حرص کی آگ جلتی رہتی ہے اندر، اس وقت تک روحانیت بیدار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ روحانیت بیدار نہیں ہو سکتی. انسان روحانیت کے سفر میں پروانہ نہیں ہو سکتا ہے، روحانیت کے رستے میں اس کا پاؤں نہیں پڑ سکتا ہے جب تک حرص کی آگ اس کے اندر جلتی رہتی ہے، بیدار رہتی ہے. دوسری ہے نارے غم. جب تک غم کی آگ اس کو جلاتی رہتی ہے نا، اس وقت تک وہ انسان روحانی رستے پر نہیں چل سکتا ہے. تو غم بھی ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جو اہل ایمان کا جو سب سے بڑا خاصہ بتایا، ایک ایمان والا آدمی جو ہے نا، اس کی سب سے بڑی خصوصیت جو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مان جاتا ہے نا انسان، جب انسان اللہ کو مان جاتا ہے تو پھر دو چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے. نمبر 1 غم، نمبر 2 خوف. دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہیں، انسان کی روحانی زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہیں، انسان کی دلی قلبی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں. دو چیزیں کیا ہیں؟ غم اور خوف. غم اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، جس چیز سے آپ محروم ہو گئے. اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، ماضی کے ساتھ ہے. جو چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی امید لگائی پوری نہیں ہوئی، کوئی کوشش کی کسی چیز میں، کوشش برابر نہیں ہوئی، یقین تھا کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی، نہیں مل سکی. ہاتھ میں چیز آئی ہوئی تھی، کسی وجہ سے نکل گئی.
یعنی ایک چیز ایک یہ ہے کہ آپ کو چیز ملی نہیں، آپ کی امید یا آرزو پوری ہوئی ہی نہیں، آپ کی کوشش نے رنگ لایا ہی نہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تھی چیز نکل گئی یا آپ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا غم انسان کو لگتا ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایسا غم نہیں لگتا۔ دوسری چیز ہے خوف۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، صاحب روٹ نہ جائے، نوکری چھوٹ نہ جائے، گاڑی نکل نہ جائے، ٹھیک ہے، فوت نہ ہو جاؤں، بیمار نہ ہو جاؤں، گر نہ پڑوں، ہاں، یہ خوف، مستقبل کا خوف، ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا کروں گا، ٹھیک ہے، اگر یہ کام نہ بنا تو پھر کیا بنے گا، اگر وہ نہ مانا تو پھر کیا بنے گا۔ ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو مان جاتا ہے نا وہ ان دونوں خرخشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ والذین آمنوا باللہ والیوم الآخر، والذی آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فمن اتقى وآمن فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فمن آمن واصلح فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غلطی ہو گئی تھی، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غم اور خوف کی نفی کر دی ہے، دو تین صفتیں اگر انسان میں آ جائیں تو انسان سے اس وقت غم کی نفی اور خوف کی نفی کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نمبر ایک، جو مان گیا اللہ تعالیٰ کو، اسے ہم کہتے ہیں مان لے آیا اللہ پر، جو اللہ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، دل و جان سے مان گیا اللہ تعالیٰ کو، وعمل صالحا، اور آخرت کے دن کو بھی مان گیا، قیامت کے دن کو بھی مان گیا، آخرت کو بھی مان گیا، وعمل صالحا، اور پھر اس نے صلاحیت والے کام کیے، اچھے کام کیے، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے ماضی کا غم ستاتا ہے اور نہ مستقبل کا خوف کھاتا ہے انہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھے گا، جو جس میں حیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی کچھ، اور اصلاح کرے گا، وہ اصلاحی کام کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر فرمایا جو اللہ کو مان گیا وہ اصلاح کے راستے پر چلا، وہ اچھے کام کرنے شروع کر دیے اس نے، اصلاح کی طرف صلاحیت جو ہے اس کی اصلاحی کاموں میں صرف ہونے لگی، فسادی نہ ہو، اللہ کو مان گیا، فساد سے کنارہ کش رہا، اصلاح کی طرف چل پڑا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو خوف اور غم کی نفی کی ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کو مان گیا انسان، نمبر دو آخرت کو مان گیا، نمبر تین اچھے کام کیے، نمبر چار اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں رہا، اللہ کے خوف سے وہ برے کام چھوڑ گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ محتاج زندگی گزارنا شروع کر دی اس نے، اور اصلاحی کام کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ فارمولہ ہے بہترین۔ ایسا انسان جو ہے اس کے متعلق دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے، خبر ہے کہ ایسے انسان کو غم نہیں ہوگا ماضی کا، اور ایسے انسان کو مستقبل کا بھی کوئی خوف نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ نہ تو اس کو ماضی کا کوئی بھی غم ستاتا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی خوف اس پر حاوی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بڑی ایک دفعہ وضاحت کی تھی کہ لفظی کہ اعلیٰ کیوں لفظ آیا کیسے، تو یہاں تو وہ اتنی وضاحت نہیں ہو سکی تھی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک
حرص کی آتش اور غم کی آتش انسان کو ستاتی رہتی ہے، انسان کے اندر اس کا الاؤ جلتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ روحانیت کے راستے پر نہیں چل سکتا، اس کی روح رقص میں نہیں آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے بارے میں ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہما آخرت ہی کفاہ اللہ ہما دنیا، جس نے اپنے سارے غم اکٹھے کر کے انہیں ایک ہی غم کی شکل دے دی، آخرت کا غم۔ جس کو صرف ایک ہی غم رہا کہ میں آخرت میں کیا کروں گا، مجھے آخرت میں جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے، اور اس بنا پر اس کی زندگی بالکل صحیح نہج پر گزری۔ جس نے سارے غم اکٹھے کر کے ایک طرف کر دیے اور ایک ہی غم پال لیا، وہ غم کون سا ہے؟ ہما آخرت ہی، اپنی آخرت کا غم پال لیا، تو پھر کیا ملے گا اس کو؟ کفاہ اللہ ہما دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کے غم ہے نا، اس کے لیے اس کو کافی ہو جائے گا، ان غموں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ کچھ چھوٹی گارنٹی ہے، کوئی چھوٹی گارنٹی ہے یہ؟ کیوں بھائی چھوٹی ہے؟ اچھا میں چھوٹی سوال کیا میں نے، یہ بہت بڑی گارنٹی ہے کہ جس نے اپنے سارے غم بھلا کر ان سارے غموں کو سمو لیا صرف ایک ہی غم میں، ایک غم اپنا بنا لیا، اس کے سامنے صرف ایک ہی غم رہا اور وہ ہے اس کی آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ اس کا یہ دے گا، گارنٹی اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ کفاہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی یہ دے رہے ہیں کہ کفاہ اللہ ہما دنیا ہو، اس کے دنیا کا غم جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا۔ ومن تشابت بہ الہموم، اور جس نے اس کے غموں کو، جس کو اس کے غموں نے بکھیر دیا، من تشابت بہ الہموم فی احوال دنیا، دنیا کے حوال میں، دنیا کے حالات میں، جس کے غموں نے اس کو بکھیر کر رکھ دیا دنیا کے حالات میں، جس کی ساری عمر بکھر کر رہ گئی دنیا کے غموں میں، اس چیز کا غم ستا رہا ہے، اس کا غم ستا رہا ہے، اس کا غم ستا رہا ہے۔ من تشابت بہ الہموم فی احوال دنیا، جس کو بکھیر کر رکھ دیا اس کے غموں نے، یا جس کے غموں نے اسے بکھیر دیا اس کی دنیا کے حالات میں، لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلک، اللہ تعالیٰ کبھی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو گیا، وہ کہاں مرتا ہے، کس وادی میں جا کر ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، یہاں خوشخبری ہے، یہاں گارنٹی ہے، وہاں وارننگ بھی ہے۔ تو غم ایک ہی ہونا چاہیے، پریارٹی انسان کی ایک ہی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے گا، اور مجھے قیامت کا دن آنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے۔ تو جب انسان کے سارے غم جو ہیں وہ سمٹ کر اس کا ایک غم بن جائیں گے، جس کو ہم آخرت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے کہ اس کے دنیا کے غم جو ہے نا وہ اس کی کفالت میں کر لوں گا، ان سے میں نپٹ لوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے دنیا کے غموں سے اللہ تعالیٰ خود نپٹ لے گا، کفاہ اللہ، کافی ہو جائے گا، نپٹ لے گا خود ہی وہ۔ اور جس نے دنیا کے اتنے غم پال لیے کہ وہ بکھر کر رہ گیا دنیا کے غموں میں ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے غموں کا مداوع کرتا ہوا، اپنے حالات کو سدھارتا ہوا کہاں جا کر
کہاں کہاں پھرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کہاں کہاں دھکے کھاتا ہے، کہاں گر کر کس وادی میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کس پہاڑ سے گر کر مر جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی پھر. تو اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک حرص اور غم کی آگ میں انسان جلتا رہتا ہے نا، اس وقت تک اس کی روح رقص میں نہیں آ سکتی، اس کی روح متاثر نہیں ہو سکتی، وہ روحانیت کے راستے پر نہیں چل سکتا. جب تک روح اس کی متاثر نہیں ہو سکتی، وہ اس کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ وہ پریشان رہے گا، پھر اس کی زندگی میں کبھی اطمینان نہیں آ سکتا ہے. ذوف ایمان است دلگیری است غم، نوجوانہ نیما پیری است غم. غم جو ہے ذوف ایمان ہے. جو انسان غم کرتا ہے اپنے ماضی کا، وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان کمزور ہے. غم جو ہے یعنی ماضی کا، جس ماضی کی محرومیوں کا غم کرنا جو ہے ذوف ایمان است، یہ کیا ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے. ذوف ایمان است، دل گیری ہے، دکھ ہے، دل کا درد ہے، دل کا غم ہے، پریشانی ہے. غم جو ہے یہ ذوف ایمان کی علامت ہے. غم جو ہے یہ دل گیری ہے، دل کا درد ہے جی، دل کا دکھ ہے جی. اے نوجوان نیمہ پیری است غم، اے نوجوان غم جو ہے یہ آدھا بڑھاپا ہے. غم کیا ہے؟ یہ عربی کا محاورہ ہے. غم الغم یا الحزن نصف الحرم، نصف الحرم. غم آدھا بڑھاپا ہے. غمگین آدمی غم کے ہتھے چڑھا تو سمجھو آدھا بوڑھا ہو گیا. الغم نصف الحرم. نیمہ پیری است غم، اے نوجوان غم آدھا بڑھاپا ہے. تو غم کے کتنے نقصان ہو گئے. غم آدھا بڑھاپا ہے، اور غم اس چیز کی، غم دل گیری ہے. غم جو ہے تمہارے دل کو کمزور کرے گا، دل کو درد میں لائے گا، دل کو دکھ پہنچائے گا. اور غم جو ہے علامت ہے ضعف ایمان کی، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے نوجوان، اے نوجوان غم نہیں کرنا ہے. ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ لا خوف، یہ بس یہ دو آیت جو ہے نا جی، دو لفظ جو آیت کے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایمان جو ہے اس کی سب سے بڑی علامت اور اس کی سب سے بڑی نعمت آپ پر یہ ہے، ایمان کا سب سے بڑا فضل، کرم، مہربانی آپ پر یہ ہے کہ لا خوف، کہ صاحب ایمان آدمی جو ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بن جاتا ہے. اس کو نہ ماضی کا غم رہتا ہے نہ مستقبل کا خوف. میشنسی حرص فقر حاضر است. کیا تو جانتا ہے کہ حرص فقر حاضر ہے؟ میشنسی، کیا تو جانتا ہے اے بیٹے حرص فقر حاضر است، کہ حرص فقر حاضر ہے. من غلام آنکھ بر خود قاہر است. میں اس کا غلام ہوں جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جو اپنے آپ پر غالب ہے، جو اپنے آپ پر قاہر ہے، غالب ہے، جو اپنے آپ پر کنٹرول پا لیتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. کیا تو جانتا ہے کہ غم حرص فقر حاضر ہے. فقر حاضر کی ترکیب دونوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں. نمبر ایک موصوف صفت کہیں سے، فقر حاضر موجودہ فقر ہے، موجود فقر جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. حرص جو ہے یہ ایسا فقر ہے، ایسی فقیری ہے، ایسا افلاس ہے، ایسی ناداری ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے. حریص آدمی جہاں بھی ہوگا وہیں فقیر ہے، وہیں مفلس ہے. ٹھیک ہے، جہاں بھی بٹھا دو گے اس کو، حریص آدمی کو جہاں بھی بٹھا دو گے
وہیں وہ غریب ہے، وہ امیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے فقر حاضر. حاضر یعنی یہ ایسا فقر ہے جو حاضر ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، جدھر جاؤ گے آپ کے ساتھ ہے. تو حریص آدمی کبھی امیر نہیں بن سکتا، کبھی اپنے آپ کو امیر نہیں کہہ سکتا، ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، کیونکہ نہ اس کی حرص ختم ہوگی اور نہ اس کا دل، نہ وہ امیر ہوگا. حرص کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قناعت. تو عربی کا محاورہ ہے الحریص و خائب خاسر. آپ نے پڑھا ہے، نورسی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا الحریص و خائب خاسر. حریص ناکام رہتا ہے، خسارے میں رہتا ہے. حریص کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حریص کبھی بھرتا نہیں ہے، حریص کبھی اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بالکل الٹ ہے قناعت. اور قناعت کے بارے میں عربی میں کیا ہے؟ القناعت کنز لا یفنا. قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، کبھی خالی نہیں ہوتا. قناعت نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے. اور الحریص خائب خاسر، حریص ناکام رہتا ہے، ناکام رہتا ہے اور خسارے میں رہتا ہے کبھی. ایک ترکیب یہ ہے، حرص فقر حاضر ہے، فقر حاضر، حاضر فقر ہے. حاضر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، غائب نہیں ہوتا کبھی بھی. تو حریص کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو غنی نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو امیر نہیں کہہ سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کافی ہے، اللہ کا شکر ہے کافی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. حرص یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے ناکافی ہے، جو کچھ بھی ہے ناکچھ ہے. اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے، یعنی حرص کیا ہے؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے ناکافی ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے ناکچھ ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب کچھ مجھے ہی ملنا چاہیے. یہ حرص ہے. دنیا کی ہر چیز مجھے ہی ملنی چاہیے، میرے پاس ہی آنی چاہیے. یہ حرص ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ فقر حاضر ہے. فقر حاضر دوسری ترکیب ہے، ہم اس کو مرکب اضافی بنائیں. ٹھیک ہے. حاضر سے مراد کیا لیں گے؟ زمانہ، پریزنٹ زمانہ، ماضی، حال یا حاضر اور مستقبل. کہتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا فقر جو ہے نا، اس دور کا جو فقر ہے وہ حرص ہے. یہ نہیں کہ اس دور میں دولت نہیں، یہ نہیں کہ اس دور میں دنیا کے پاس پیسہ نہیں، یہ نہیں کہ اس دور میں دنیا کے پاس سامان نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت حریص بن چکی ہے. دنیا کا پیٹ بھر نہیں رہا ہے، دنیا کی آنکھیں نہیں بھر رہی ہیں، دنیا کا دل سیر نہیں ہو رہا ہے، دنیا کی آنکھیں سیر نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. فقر حاضر کا مطلب کیا ہے؟ اس دور میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں زمین نے اپنے خزانے اگلنے بند کر دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں آسمان نے اپنی بارشیں بند کر دی ہیں، بارش ختم کر دی ہے، اس نے بارش برسانا ختم کر دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں اب ہریالی ختم ہو گئی ہے، پیداوار ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کانے جو ہیں جہاں سے سونا نکلتا تھا، چاندی نکلتی تھی اور دوسرے ہیرے جواہر نکلتے تھے، وہ کانے اب ختم ہو گئی ہیں یا ان کے منہ بند ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو کہتے کہ یہ دور فقر کا دور ہے، فقیری کا دور ہے، مسکینی کا دور ہے، افلاس کا دور ہے، ناداری کا دور ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دور کی فقیری ہے کیا؟ فقر ہے کیا؟ حرص ہوا. بلکہ یہ ہو گیا ہے کہ انسان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، انسان کی آنکھیں نہیں بھر رہی ہیں، انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس دور کی فقیری کا نام کیا ہے؟ اس دور کے فقر کا نام کیا ہے؟ حرص. سب کچھ ہے، توقع سے زیادہ ہے، خواہش سے زیادہ ہے، گنا نہیں جاتا ہے جو کچھ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں اتنا کچھ ہے کہ ہمارے کیا پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گٹے ٹوٹ گئے نے ٹکراں کھا کے نا. ادھر جانے آتے کرسی دی نوک لگ جاتی ہے، ادھر جاتے ہیں تو میز سے ٹکرا گئے، ادھر گئے تو کسی اور چیز سے ٹکرا گئے. ٹھیک ہے نا.
گھر بھرے ہوئے ہیں، اب گھروں میں چلنے کی بھی وہ جگہ نہیں رہ گئی ہے، اتنا کچھ ہے کہ انسان گن نہیں سکتا کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے، لیکن انسان بھرتا نہیں ہے، انسان کی آنکھیں نہیں بھرتی، انسان شکر نہیں کرتا، انسان قناعت نہیں کرتا۔ تو دوسری ترکیب کیا ہے؟ اس دور پہ فقر جو ہے حقیقی فقر نہیں ہے، بلکہ حرص کی وجہ سے انسان فقیر ہو گیا ہے، حرص کی وجہ سے انسان مفلس ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ حرص میشناسی، حرص فقر حضرت، من غلام آں کیوں بر خود قاہر است، میں اس کا غلام ہوں جو اپنے آپ پر قاہر ہے، جس نے اپنے من پر، جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا ہے، جس نے اپنی حرص کو قابو میں کر لیا ہے، جس نے اپنی لالچ کو کنٹرول میں کر لیا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی لالچ پر غالب آ گیا ہے، جو اپنی حرص پر غالب آ گیا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں اے مرا تسکین جان ناش کیب، تو اگر از رق سے جہانگیری نصیب۔ اب مخاطب ہے جاوید کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور جاوید کی صورت میں اپنی امت کے تمام بیٹوں کے ساتھ، اپنی تمام امت کے تمام نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہیں۔ اے مرا تسکین جان ناش کیب، اے میرے ناش کیب، اے میرے بے صبر روح، غیر مطمئن روح کے لیے، اے میرے وہ بیٹے جو میرے لیے تسکین کا، سکون کا سامان رکھتا ہے، میری ناشکیب روح کے لیے، بے صبری روح کے لیے، اگر تجھے رقص جان سے کچھ حصہ مل جائے، اگر تجھے رقص روح سے کچھ حصہ مل جائے، کوئی بہرہ مل جائے، بہرہ بھر ہو جائے تو روح کے رقص سے، یعنی میری خواہش یہ ہے، تیرے بارے میں پریشان ہوں، مطمئن نہیں ہوں۔ شکیب کہتے ہیں صبر کو، میری روح جو کہ جس میں کوئی صبر نہیں جسے آ رہا ہے، جسے کوئی اطمینان نہیں مل رہا ہے تیرے بارے میں، اور میری بے صبر روح کے لیے تو میرے لیے تسکین کا سبب ہے، صبر کا سبب ہے۔ اے میرے بیٹے جو میری بے چین روح کے لیے چین کا سبب ہے، جو میری ناشکیب روح کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ اے میرے بیٹے اگر تجھے روح کا رقص حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر تجھے حصہ مل جائے کوئی حصہ تھوڑا سا روح کے رقص سے، جان کے رقص سے، تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں بہت خوش ہوں گا، میری جان کو قرار آ جائے گا، میری روح ناشکیب کو صبر آ جائے گا، قرار آ جائے گا۔ اور جب ایسا ہو جائے، یعنی میری خواہش یہ ہے کہ تجھے روح کا رقص جو ہے اس سے حصہ مل جائے، اگر ایسا ہو جائے، تیری روح رقص میں آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ سر دین مصطفیٰ گویم ترا، میں تجھے بتاؤں گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا راز کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا اسلام کا، دین مصطفیٰ کا راز کیا ہے۔ یہ راز کب سمجھ میں آئے گا؟ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب روح رقص میں آ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ اسلام کا راز، دین کا راز، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز اس وقت سمجھ میں آئے گا جب روح رقص میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جب روح رقص میں آ جائے گی تیری، تو پھر میں یہ مطمئن ہو جاؤں گا اس بات پر، میں یہ سمجھ لوں گا کہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ دین کا راز کیا ہے، دین کے اسرار کیا ہیں، پھر میں مطمئن ہو کر تجھے بتا دوں گا، پھر میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ اب تو میری بات سمجھ لے گا۔ جب تیری روح رقص میں آ جائے گی تو پھر نمبر 1
سر دین مصطفیٰ کہوں گا میں تجھ سے، سر دین مصطفیٰ گویم ترا، اور نمبر 2 کیا کروں گا، ہم بقبر اندر دعا گویم ترا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں پھر قبر کے اندر جا کر بھی تیرے لیے دعا کروں گا، مرنے کے بعد بھی میری روح تیرے ساتھ رہے گی، میرے مرنے کے بعد بھی میری دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے۔ تو میری یہ دعا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ تجھے روح کا رقص مل جائے، تیری روح جو ہے یہ متاثر ہو جائے، اس مولانا روم کے سبق سے، مولانا روم کے درس سے تیری روح متاثر ہو جائے، اور جب یہ روح متاثر ہو جائے گی، روح رقص میں آ جائے گی، تو پھر میں سمجھوں گا کہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ میں تجھ سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و رموز کہہ سکتا ہوں، اور تو اب سمجھ سکتا ہے۔ میں پھر تجھ سے اسرار دین مصطفیٰ بھی کہوں گا، اور مرنے کے بعد میری دعا بھی تیرے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہو گیا۔ آج یہ ہمارا خطاب بنیاد نو جو ہے آخری چیپٹر جوید نامہ کا اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تعویذ ہے، اسے تعویذ بنا کر آپ ان چیزوں کو اپنے گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ خلاصہ ہے، ایک ایک شعر جو ہے اس قابل ہے کہ زندگی کے گمبھیر سے گمبھیر مسئلے میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جہاں بھی آپ اٹکیں، جہاں بھی آپ کو کوئی روحانی پیچیدگی پیش آئے، جہاں بھی آپ کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش آ جائے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہو، اس میں حل اس کا نظر نہ آ رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی شعر اس کا پورا، کوئی نہ کوئی مصرع اگر آپ کے ذہن میں آ جائے گا اس وقت، تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کی پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو آویزہ گوش بنائیں، اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں۔ یہ خلاصہ ہے اقبال کے پورے کلام کا، خطاب بجاوید یا خطاب بنیاد نو، سخن بنیاد نو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں انشاءاللہ العزیز۔ اب جاوید نامہ ہمارا آغاز سے مستقل طور پر شروع ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم یا رب علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔